بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا، آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ مومن۔ اب جس کے پاس عربی مصحف ہے اس میں سورہ غافر لکھا ہوا ہوگا، اور جس کے پاس اردو ہمارے انڈیا پاکستان والے قرآن ہیں تو ان کے پاس سورہ مومن لکھا ہوا ہوگا، تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیے، اس کا نام مومن بھی ہے اور غافر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 24 ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں بھی ایک ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری آیت آنے والی ہے جو بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہے اب ہمارے لیے۔ دیکھیے کہ ہر سورے میں کوئی نہ کوئی ایسی آیت آتی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے جو ہم ساری صورتیں پڑھیں گے نا، یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب۔ دیکھیے کہ پہلی ہی لائن میں سورے کا نام آیا ہے غافر۔ غافر کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ گناہ بخشنے والا، اور قابل التوب یعنی کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور شدید العقاب اور سخت سزا دینے والا، اور ذی الطولی اور صاحب فضل، اور لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اور وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کی ہی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جیسے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جو غالب ہے، کس بات پر غالب ہے؟ کہ وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، ہمیں سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں سزا نہیں دے رہا، بلکہ اس کے باوجود بھی گناہ بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ ہمارے لیے توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید میرا بندہ معافی مانگ لے۔ یہ ہے نا اس کی خاصیت۔ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہم کسی سے ہماری کوئی چھوٹی سی بھی بھول چوک ہو جائے تو وہ سالوں سال اس غلطی کو ہماری پکڑ کے رکھتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ کبھی کبھی تو آپ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا آپ کو معاف نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جہالت کی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم تو آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس طریقے کی بات کرتے ہیں نا۔ تو وہاں پر ان کی بھی بات یہ بتائی جا رہی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ انسان گناہ کر کر کے بھی آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پکڑ لے بندے کو، اس کو عذاب میں ڈال دے، دنیا میں بھی عذاب اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ آزمائش کی وجہ سے کچھ اور اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہوگا، اس کا ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہ کو بخشنے والا ہے، چاہے سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس چلو آج توبہ کر لی پھر کل وہی کیا۔ اب جیسے کہ آج ایک نماز چھوٹ گئی، انسان بیٹھا، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جا نماز پر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ سے توبہ توبہ کر لیتے ہیں آخری میں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی یوز نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں سے گال کو مار لینا، پیٹ لینا، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کون سی ہے؟ سچے دل سے توبہ، شرمندگی کے ساتھ توبہ، رو کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے سچی توبہ کہ اللہ میرے سے غلطی کیسے ہو گئی۔ انسان شرمندہ ہو، اصل میں ہوتا نہیں ہے نا، انسان شرمندہ نہیں ہوتا، دیکھتا ہے کہ ہاں لوگ تو اتنے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، میں نے ایک گناہ کیا تو کیا ہوا، تو یہ شرمندگی نہیں ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ارے میں جب ایسی تھی نا، جب میں کالج میں تھی نا، تو میں تو مووی دیکھنے جایا کرتی تھی، میں تو ایسے کپڑے پہنتی تھی، میں تو عبایا نہیں پہنتی تھی، تو یہ شرمندگی تو نہیں نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ ہم تو سامنے والوں کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے گناہوں پر۔ کبھی بھی جب بھی کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، اس کا ذکر کبھی نہ کریں، کسی کے سامنے نہ کریں۔ گناہ کا ذکر کرنا مطلب
سامنے والے کو آپ گواہ بنا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا کر کھڑے کر دے گا کہ دیکھو یہ فلاں شخص نے کے سامنے تم نے خود کہا تھا نا کہ تم نے یہ اور یہ کیا۔ تو انسان کیا کرتا ہے آج کل، تو بڑا اس کو فیشن سمجھتے ہیں کہ ارے میں جب ایسی تھی تو میں نے تو ایسے کیا تھا، میں تو ویسی کرتی تھی، میں تو ایسے جاتی تھی، میں تو ایسے گھومتی تھی، میں تو یہ ہوتا تھا میرا، اور سارا کچھ انسان بتاتا رہتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں، دور دور تک اس کو کوئی شرمندگی کے احساسات نہیں ہے۔ تو پھر وہ توبہ تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرے گا نا، اگر اس طریقے سے اس کے دل کے حالات ہوں گے۔ دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان بار بار شرمندہ ہو اللہ کے سامنے کہ ہائے میرے سے یہ کیسی غلطی ہو گئی، میں نے یہ کیسے کر لیا، یہ ہونا چاہیے نا انسان کے اندر۔ اگر یہ چیز ہوگی تو سمجھ لو اس کی دل کی کیفیت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ تو غافر الذنب بھی ہے، دیر بھر کے گناہ لے کر آئے گا انسان تو بھی اس کو معاف کرنے والا ہے، اور قابل توبہ بھی ہے، توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے، اتنی سخت سزا دینے والا ہے اس کے باوجود بھی وہ معاف بھی کرنے والا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو، دیکھا نا ہم نے کہ پیچھے کیا پڑا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے دنیا میں اگر ہمارے بہن بھائی بھی ہوں گے اگر، تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو پکڑ کے بیٹھیں گے کہ ارے یہ انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا، ایسے کیا، زندگیاں گزر جا رہی ہیں، کئی لوگ تو نسل در نسل دشمنیاں چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر اس کی وہی صفت بیان کی جا رہی ہے، غافر الذنب، کیسا ہے؟ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس کی طرف نہیں آتا تو پھر سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ کہ دیکھا ہم نے پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا، جب انہوں نے تکبر کیا، جب انہوں نے اکڑ دکھائی، جب وہ اڑے رہے اپنے گناہوں پر، ان کو بار بار بلانے کے باوجود بھی وہ اڑے رہے، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ پھر اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے پہلے قوم نوح رسولوں کے مخالف کئی گروہوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے دیں۔ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہلی قوموں پر بھی نظر ڈالو، کافر جو تھے انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے کتابوں کو بھی جھٹلایا، انہوں نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا پکڑ کیسا آیا؟ جو ہمارے سامنے ساری قوموں پر جو عذاب آئے تھے اس کا سارا ذکر اس قرآن میں موجود ہے کہ کون سی قوم پر کیسے کیسے قسم کے عذاب آئے تھے۔ اسی طرح آپ کے پروردگار کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ظالم نہیں ہے کہ لوگوں کو آگ میں ڈال کر خوش ہو، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم دل ہے، کئی اس کی محبت اتنی ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ تو اس نے صرف کس لیے رکھا ہے جہنم؟ کافر لوگوں کے لیے، کہ جو انکار ہی کرتے رہتے ہیں، انکار ہی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود کفر کرتے ہیں۔ کفر سے مراد انکار، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار، ان کے نبیوں کو جھٹلانا، کتابوں کو جھٹلانا، عبادتوں میں سستی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کفر میں آ جائیں گی۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنی من النار۔ اور اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ آیت بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 7 اور 8، آپ لوگ ضرور اس کو انڈرلائن کر لیجئے، اور ہماری جو پرانی بہنیں ہیں ان کے پاس یہ آلریڈی انڈرلائن کی ہوئی ہوں گی۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ الذین، وہ جو یحملون العرش، جو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے عرش کو، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اور اس کے جو آس پاس ہیں، اس کے گرد ہیں جو، اور اس کے عرش کے جو گرد ہیں، تو جو یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں ان کے رب کے حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے یہ کہ اتنا کون سے فرشتے؟ حاملین عرش، یعنی کہ یہ جو کفار مکہ کے مقابلے میں دوسری طرف مسلمان تھے،
جن پر کافروں نے ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھا تھا۔ اس وجہ سے کچھ مسلمان مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی تسلی اور دلجوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے حق میں تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے آس پاس رہنے والے سب فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی حمد و ثنا ان کا وظیفہ ہے، ان کی روحانی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے۔ تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ مومنوں کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں۔ دیکھیے نا کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریے، ہمارے اپنے بڑوں کو کہتے ہیں، کچھ نیک لوگوں کو ہم کہتے ہیں، اور یہ اس میں ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی ہمارے لیے دعا کر کے آیا، تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ارے فلاں جب کوئی آ کر ہمیں کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے مکے میں دعا کی، آپ کے لیے یہاں دعا کی، تہجد میں دعا کی، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ حاملین عرش، فرشتے، عام فرشتے نہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ایمان کا درجہ کہاں تک بڑھا دیا؟ وہ ایمان والوں کے ساتھ تم کو جڑا دیا، کہ یعنی کہ ان کا اللہ پر ایمان اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں۔ کتنے قریب ہیں وہ؟ عرش کو اٹھائے ہوئے۔ اور ان کی ساری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ زمین والے مومنوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر! آپ لوگوں کا ایمان کا درجہ ایسا ہو کہ آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں، ان فرشتوں کے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ! کہ دیکھیے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ جو فلاں پرائم منسٹر ہے، تو وہ جس اسکول میں پڑھا تھا میں بھی اسی اسکول میں پڑھی، وہ میرا دوست ہے، یا وہ ان کے گھر میرا جانا آنا ہے، آپ کتنا خوش ہوتے ہیں ان کو ریلیٹ کر کے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے؟ مومن بندوں کو کس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے؟ حاملین عرش فرشتوں کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ جڑایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو جڑا رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم اے حاملین عرش فرشتوں، تم میرے وہ نیک بندوں کے لیے دعا کرو جو ایمان لائے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہم ایمان کو تو ایک چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں نا کہ ہاں ایمان لے کر آ گئے ہم، لیکن ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ دیکھیے کہ زمین سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک پہنچا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر ہمارا ایمان اس لیول کا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی خوش قسمتی ہے ایمان والوں کی، مومنوں کی، کہ اللہ تعالیٰ حاملین عرش سے ان کے لیے دعا کروا رہا ہے۔ اور آپ دعا کے الفاظ سنیں گے نا تو آپ کو ایک پراؤڈ سا فیل ہوگا دل میں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی کیسے بتا دیے ان کو کہ کیسی دعا کرنا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، ایمان لا لینا چھوٹی بات نہیں ہے میری بہنوں، اس پر غور کریں، اور یہ بھی چیک کریں کہ کیا ہمارا ایمان اس لیول کا ہے کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سبحان اللہ! کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی اونچائی پر پہنچا دیا کہ دیکھیے کہ ایمان والے لوگوں کا جو آنر ہے، جو ان کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت بخشی ان کو۔ حاملین عرش فرشتے اور ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی کیا کر رہے ہیں؟ ایمانداروں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے، اور انہیں اب بخشش کے علاوہ اور کیا کیا ہے دیکھیے کہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر! ایک تو وہ ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں بغیر حساب کے، اور ایک دوسرے وہ بھی لوگ ہیں جو دوزخ میں سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانے والے۔ تو یہاں پہ کون سے لوگوں کا ذکر ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بھی بچا لیا اور جنت میں بھی ڈال دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہیں۔ اللہم اجعلنا من۔ تو ایسی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو دوزخ سے بھی بچا اور ان کو اپنی راہ اپنی طرف سے بخش بھی دے، اور اے ہمارے پروردگار انہیں ان ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آیت پڑھ کے نا ایک ایسی ٹھنڈی سی لہر دوڑتی ہے ہمارے دلوں میں کہ اللہ اکبر! اللہ کتنا قدردان ہے،
ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خطردان ہے ہماری چھوٹی سی چیز کا، ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کا، ہمارے صرف ایمان لانے کا۔ اللہ اکبر، صرف ایمان لانا۔ تو دیکھیے کہ ہمارے اپنے اپنے ایمانوں کو چیک کریے، کتنے ایمان ہمارے کمزور ہیں، کتنے ایمان ہمارے مضبوط ہیں۔ یہ آیت نا بڑی پیاری آیت ہے، مجھے بڑی، جب میں پڑھتی تھی نا، جب میں اسٹوڈنٹ تھی، تو جب مجھے یہ آیت بڑی پسند آتی تھی، اور جب میں نے ریسرچ کر کے اس کو اسٹڈی کی تو مجھے اور زیادہ سمجھ آئی یہ آیت۔ پہلے تو مجھے، جب میں اسٹوڈنٹ تھی، جب اتنی زیادہ نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن جب میں پڑھانے لگی، جب میں نے اس کی اسٹڈی کی، تو مجھے اس کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ اللہ کتنی پیاری آیت ہے، دلوں میں ٹھنڈک، دلوں میں شیرینی، مٹھاس اتار دیتی ہے، ایک شوق پیدا کر دیتی ہے، عبادتوں کا شوق، اللہ کی طرف دوڑنے کا شوق، ایمان کو بڑھانے کا شوق۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو لبریز کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے ایسا لبریز کر دے کہ اللہ ہمارے لیے بھی یہ فرشتے دعا کرے، اللہ ہمیں بھی اس جگہ پہنچا دے، اللہ ہمارا درجہ بھی ویسا بنا دے کہ یہ حاملین فرش ہمارے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر، چھوٹی بات نہیں ہے میری بہنوں کہ کوئی آپ کے لیے، اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ مکہ میں آپ کے جو نماز پڑھا رہے ہیں عبد الرحمن السدیس ہیں، مشاری العباسی ہیں، جو بھی ہیں بڑے بڑے وہاں کے نماز پڑھانے والے جو ہیں، تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ وہ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے مکے میں، آپ کتنا خوش ہوں گے؟ تو یہ تو دنیا والے ہیں پھر بھی، لیکن دیکھیے کہ حاملین عرش آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیشہ نا اس بات کو سوچا کریں کہ کیا میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے فرشتے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی آنر کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے کہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور اس کے لیے ایمان کیسا ہونا چاہیے، پھر کس لیول کا ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اور اس لیول کا ایمان ہے ہمارے اندر یا ہم کو بڑھانا چاہیے؟ اللہ ہمارے ایمانوں کو اور بڑھا دے۔ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے کہ اس کی مٹھاس نا دلوں تک اترتی ہے۔ اب لوگ نا جب کلاس ہو جائے، اس کو اکیلے میں بیٹھ کر پڑھ کے اس کا مزہ لینے کی کوشش کیجیے، اس کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کیجیے، اور مجھے کل ضرور بتائیے گا کہ یہ آیت آپ کے دلوں کو کیسے ٹچ کی، کیسے آپ کی حالت ہوئی دلوں کی۔ ضرور آپ نے شیئر کرنا ہے، اور اپنے یوٹیوب پہ بھی ضرور اس کمنٹ میں شیئر کرنا ہے کہ یہ آیت آپ کے دلوں کو کیسے خوشیاں پہنچا رہی تھی، اور سرور عطا کر رہی تھی، اور مٹھاس پہنچا رہی تھی، ایک ٹھنڈک سی، لائک خوشی کی لہر دوڑا رہی تھی ہمارے دلوں میں۔ تو یہاں پر کیا دعا کر رہے ہیں وہ، کہ انہیں بخش بھی دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا، اور اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب صرف دیکھیے کہ اتنا ہی نہیں، اور اس کے آگے دیکھیے کیا ہے الفاظ، اللہ اکبر، اللہ کی عطا دیکھیے، بس دیکھتے جائیے اللہ کی عطا، کہ ہم چھوٹے چھوٹے نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو کتنا عطا کرتا ہے، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اللہ اکبر، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور دیکھیے کہ ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہیں۔ بس شرط کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک شرط ہے، صالح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، جو بالکل دور ہو گئے دنیا سے، دور، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، ان کے لیے پھر نہیں ہے یہ نام۔ اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی شرط کیا ہے؟ صالح، نیک ہونا چاہیے۔ تو صرف اس انسان کے لیے دعا نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے آبا و اجداد کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، ان کے بیویوں اور ان کے شوہروں کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے۔ زوج کا میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا، شوہر اور بیوی دونوں پر آتا ہے۔ تو اگر وہ یہ بیوی کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو کیا ہے؟ اس کے شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں یہ ساری چیزیں نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر شوہر یہ دعا کرے گا، دو شوہر کے لیے کوئی دعا ہو رہی ہے، تو اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو اور اس کے ماں باپ کو بھی۔ اللہ اکبر، کہ کیا ہوتا کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو، کہ اگر ہمیں ساری نعمتیں مل جائے اور اگر ہمیں بچے نہ ہو، وہاں پر ہمارے ماں باپ نہ ہو، تو ہمیں بالکل پھیکا پھیکا سا لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دیا گیا، اب وہ انجوائے تو کر رہا ہے، ظاہر ہے جنت اس کو مل گئی، خوش تو ہے وہ، لیکن اس کو اپنے بچوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بچے کہاں ہوں گے؟ میرے ماں باپ کہاں ہوں گے؟ میرے شوہر کہاں ہوں گے؟ میری بیوی کہاں ہوں گی؟ میرے بہن بھائی کہاں ہوں گے؟ یہ بھی اس کو خیال آئے گا نا۔ تو اللہ اکبر، دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر بھی پہنچا دے گا، ان کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے۔ آپ اکیلے نہیں رہیں گے وہاں پر، آپ کا پورا خاندان، پورا قوم آپ کے ساتھ ہوگا۔
سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی. اگین وہی بات ہماری زبان پر آ رہی ہے، اللہ تیرا فضل کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنا نوازتا ہے، اور ہم دیکھو کہ کس سے تھکے تھکے تیری طرف پڑھتے ہیں، گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ڈھیروں گناہوں کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ تیری عطا کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تیری نعمتوں کو. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ بندہ وہاں پر اپنے گھر والوں کو پہلے یاد کرے گا. کہ دیکھیے کہ آپ صرف ایک چھوٹا سا اگزامپل ہی لے لیجیے کہ اگر ماں باپ اگر انڈیا میں رہتے ہیں، بیٹا سعودی عرب میں ہے، یا ماں باپ سعودیہ میں ہے، بچے انڈیا میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا دل ہر چیز میں اٹکتا ہے. کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں، نہیں بچہ نہیں ہے، نہیں بچے کے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بچے کو ہاسٹل میں ڈالا ہوا ہے، بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا. ہر کھانے کے نوالے پر اس کی یاد ہوتی ہے کہ ارے یہ میرے بیٹے کو بہت پسند تھا، ارے یہ میری بیٹی کو بہت پسند تھا، ارے یہ میں نے کھانا آج بنایا نا اس کو بہت پسند تھا. آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں نوالا اٹھاتے ہی. ہوتا ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جب میں ان کو اتنی نعمتیں دے دوں گا تب بھی یہ اپنے اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے وہاں پر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کی رحمتیں دیکھیے، اللہ کے نعمات دیکھیے، اللہ کی فضل دیکھیے اپنے نیک بندوں پر، کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والا صرف ایمان ہمارے اندر آ گیا، اس کے لیے یہ عطا ہے اللہ کی. سبحان اللہ الحمدللہ. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کہ عزیز الحکیم. اور پھر آگے اور بھی ہے، دیکھیے اور بھی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جب ایسے بھی ہوگا نا، کبھی کبھی آخرت میں ہر ایک شخص کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں باپ بیٹے، کہیں بیٹا الگ جگہ پر، کہیں. اب یہ چلیے اگر نیک بھی ہیں سارے لوگ تو ہو سکتا ہے کہ بچے کم تر درجے والی جنت میں ہو. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے اعلیٰ درجے کی جنت میں ہو اور ماں باپ نیچے والے درجے میں ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پھر؟ بچے اگر یاد کریں گے تو ان کو نچلے حصے والی جنت میں نہیں بھیجے گا، بلکہ ان کے ماں باپ کو اعلیٰ درجے کی جنت میں بھیج دے گا. اگر کوئی بیوی اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے اور شوہر اگر نچلے والی جنت میں ہے، تو بیوی اگر اپنے شوہر کو یاد کرے گی تو بیوی کو نچلے درجے والی جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ شوہر کو اس کی اعلیٰ درجے والی جنت میں لے جا کر اس کو ملا دیا جائے گا، تاکہ سب ساتھ رہے. اور پھر کس کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا ایک بار اعلیٰ درجے والی جنت میں جانے کے بعد. اب یہ نہیں ہے کہ بچے نچلے والی درجے میں ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہاں اعلیٰ درجے والی جنتوں میں ساروں کو ملا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا ہمارے بچے ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، ہماری محبتیں ان کے لیے کتنی. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم سوتے ہیں تو بچوں کے ٹینشن سے، ہم اٹھتے ہیں تو بچوں کے ٹینشن سے، بچوں کے کھانے کی ٹینشن، بچوں کے پینے کی ٹینشن، بچوں کے آرام کی ٹینشن، بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن. یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں اگر بندے کو اکیلا جنت میں ڈال دوں گا تو وہ خوش نہیں رہے گا جنت پا کے بھی. تو اس کے اپنے اس کو وہاں چاہیے. اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے اپنوں کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ خود تو جنت میں لیکن اس کی اولاد دوزخ میں چل رہی ہے یا اس کے ماں باپ دوزخ میں چل رہے ہیں، کیا اس کو اچھی لگے گی وہاں کی نعمتیں؟ آپ امیجن تو کر کے دیکھیں کہ اس کو وہ نعمتیں کیسی لگے گی، حالانکہ جنت ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کو ہر چیز چاہیے، اس کے اپنوں کے ساتھ چاہیے، ساری نعمتیں اس کو اپنے اپنوں کے ساتھ چاہیے. آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، ساری فیملی کو لینا چاہتے ہیں ساتھ میں، اکیلے نہیں جانا چاہتے. اگر آپ کو کہا جائے یہ ایک ٹکٹ دیا جائے گا آپ کشمیر جا کر آ جائیں، کینیڈا جا کر آ جائیں، آپ کہیں گے میں اکیلے کیا کروں گی جا کر؟ تو میرے ساتھ میرے شوہر بھی ہونا چاہیے، میرے بچے بھی ہونا چاہیے. جب مزہ آئے گا نا. ہمیں اپنوں کی بہت فکر ہوتی ہے، اپنوں کی محبت ہوتی ہے، کھینچتی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ایمان والوں کے لیے، ان کے دلوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے رشتہ داروں کو بھی وہاں جمع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کا رحمت، دیکھیے اللہ کا فضل، دیکھیے اللہ کی عطا، دیکھیے کہ ہم اس کا کیسے شکر ادا کریں. اللہ ہم تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے، اللہ ہم تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو نے کتنا ہر چیز کے بارے میں سوچا. الحمدللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم کو اعلیٰ درجے کی جنت میں داخل فرما دینا. پھر آگے دیکھیے کہ دعا صرف ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کے بعد اور کیا ہے؟ وقہم سیئات، اور ان کو گناہوں سے، برائیوں سے بھی بچا لے،
اور اس روز تو نے برائیوں سے جن کو اور بچا لیا گیا تو اس نے رحمت اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بچا لیا اس کو دوزخ سے، برائیوں سے بچا لیا، یہی سب سے بڑی سکسیس ہے۔ ہم اس دنیا کی سکسیس کو سکسیس سمجھتے ہیں، کامیابیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن یہ سکسیسفل نہیں ہے۔ یہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لے، دوزخ سے بچا لے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سچی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سچی کامیابی عطا کرے۔ اللہ ہم کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت کے اعلیٰ جو بالا خانوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان بالا خانوں میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے اہل و عیال کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کو داخل فرمانا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت نا اتنی ہارٹ ٹچنگ ہے، اتنی خوشی دینے والی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو بار بار پڑھتے جائیں، اس کی خوشی کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کیسی ہے، اللہ کی رحمت کیسی ہے اپنے بندوں پر، دیکھیے۔ اور اس کے بدلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایمان لانا، ایمان والے صالح بندے بننا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، ہم کو بھوکے نہیں رہنا ہے، ہم کو جنگلوں میں نہیں چلے جانا ہے، ہم کو 40 دن کے چلے نہیں کاٹنا ہے، ہم کو دن اور رات جانماز بچھا کے دن اور رات عبادتیں نہیں کرنا ہے۔ یہ سب نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ہم سے۔ فلیکسیبلی 5 وقت کی نمازیں، اچھی عبادتیں، اخلاص سے بھری ہوئی عبادتیں، یہی تو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بس یہی۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کی لسٹ ہمیں بتا دی، اللہ اکبر، ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ ایسی نعمتیں، ایسی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے اہل و عیال کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کو ہماری جنت، اعلیٰ درجے کی جنت میں داخل فرمائے۔ کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں نا بچوں کے گناہوں کی وجہ سے، بچوں کی عبادتوں کی وجہ سے، لیکن یہ دیکھیے کہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو اعلیٰ درجے کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ماں باپ نیچے والی درجے میں ہے، ماں باپ نہیں کر رہے نیکیاں، بچے پریشان ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے تو نیک ہو گئے لیکن ماں باپ کو نہیں لا سک رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پر ملا دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9 بڑی پیاری آیت ہے، اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیے، اور اس کے بارے میں اپنے ضرور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ 2 دفعہ کیسے مارا، 2 دفعہ کیسے زندہ کیا؟ جب ہم پیدا ہوئے اس سے پہلے ہم مردہ ہی تھے نا، ہماری کوئی زندگی نہیں تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دیا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہاں پر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو غصہ آ رہا ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ تم سے کیا مانگ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ تم کو، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی تھی تو تم کیسے انکار کرتے تھے؟ دنیا میں کھوئے رہتے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان دنیا میں کھویا ہے، نمازیں جا رہی ہے، عبادتیں ٹوٹ رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بہت سارے ایسے کام انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ تم کو بلایا تھا نا، تم کو دعوت دی تھی نا، اور تم انکار کرتے رہے۔ انکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان منہ سے کہے، انکار کا مطلب یہ کہ اپنے عمل سے وہ ظاہر کرے کہ وہ یہ نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، ماں باپ کی بات اس کو نہیں ماننی ہے، نماز کبھی پڑھنی ہے کبھی چھوڑ دینی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے عملوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کہا تھا اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا، اللہ ہمارے اہل و عیال کی اصلاح کر دے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے، اللہ ہماری نسلوں کی اصلاح کر دے۔ اور اب ان کو کہا جائے گا کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے۔ اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو عالی شان اور کبریائی والا ہے، وہی تو ہے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے،
مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور لہٰذا اللہ کو خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو، اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے۔ وہ بلند درجوں والا، عرش کا مالک، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کے اوپر، اب یہ جو مکے کے لوگ جو کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر کیوں نہیں وحی اتری، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کی مرضی ہے، اس کا ملک ہے، اس نے بنایا ہے، اس کو جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے نہ عطا کرے۔ اب دیکھیے کہ یہ تو اس وقت کی جہالت والی باتیں، اب یہاں پر دیکھیے کہ دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں، ہائے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے والے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہائے ان کے بچہ چھین لیا، ہے ان کے بچے کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ارے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کرنا تھا، بیٹی نہیں دینا تھا، 4 بیٹیاں ہو گئی، 5واں بھی بیٹا ہی دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری باتیں تو آج ہمارے پاس بھی ہوتی رہتی ہے نا، ہمارے اطراف بھی یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کا حکم ہے، اس کا سب کچھ ہے، اس کا دنیا ہے، وہ جیسے چاہے چلائے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ بلند درجے والا، رفیع الدرجات ہے وہ، اور ذل عرش ہے، وہ عرش والا ہے، اس کی مرضی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی نا۔ ہماری مرضی ہم چلیں گے تو ہم تو سب چیز دنیا میں ہی جنت چاہیں گے، ہم تو کوئی نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس کوئی ایک آزمائش ملے ہم کو، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں اچھائی ہی اچھائی ملے۔ ہو جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ ہوگی، پوچھا جائے گا آج حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا واحد القہار، اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ چلیے ہی نا، پڑھیے آیت نمبر جی 18۔ آیت نمبر 18۔ اور انہیں قریب آنے والے روز سے ڈرائیں، قیامت سے ڈرائیں، جب دل غم سے بھرے، گلوں کے نزدیک کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہیں کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور وہ جو سینوں میں چھپاتے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلے نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں آسان نشانیوں کے اعتبار سے بھی، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی اللہ سے بچانے والا۔ اس اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے کفر کیا، پس انہیں اللہ نے پکڑا، بے شک وہ قوی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف حق کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کو داؤ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے اپنے رب کو پکارنے دو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر مغرور سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور کہا فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن مرد نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم محض ایک آدمی کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا،
اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جو کر رہا ہے تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور پہنچے گا، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے، سخت جھوٹا۔ اے میری قوم، آج میری بادشاہت تمہاری ہے، تم غالب زمین میں ہیں، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر جو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا مگر بھلائی کی راہ۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم، میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کے مانند عذاب نازل ہونے سے ڈرتا ہوں، جیسے حال ہوا قوم نوح اور عاد اور سمود کا، اور جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کے لیے کوئی بھی ظلم۔ اور اے میری قوم، میں تم پر چیخ و پکار کے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہدایت دینے والا۔ اور تمہارے پاس اس سے قبل یوسف علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے، تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہو، شک میں رہنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی بھی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو، سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستے، بس میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں۔ ایک منٹ، اور اب یہاں ایک منٹ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے حامان کو یہ فرعون نے اس مرد مومن نے جب وہ بات کہی تو اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اور نہایت ہی متکبرانہ شان سے حامان کون تھا؟ اس کا وزیر تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو کیا کہا کہ تم ایسی بلند عمارت بناؤ، اتنی آسمان تک اونچی عمارت بناؤ کہ میں وہاں سے جا کر موسیٰ کا جو الہ ہے اس کو جھانکوں۔ تو وہ کہاں اور کتنی بلندی پر رہتا ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے تو یہ کیا سچ مچ ہے بھی یا نہیں ہے سچ مچ۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے کیا کیا کہ ایک محل بنانے کے لیے کہا جو بہت ہی اونچا ہو۔ پڑھیے آگے۔ اور بے شک میں اسے البتہ جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے اس کے برے عمل آراستہ دکھائے گئے اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، اور فرعون کی تدبیر صرف تباہی ہی تھی۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا۔ اے میری قوم، اس کے سوا نہیں کہ یہ زندگی کی دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت بے شک ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ جس شخص نے برے عمل کیا اسے اس جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اچھا عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم ہی نہیں؟ میں تمہیں غالب بخشنے والا اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کا دنیا میں اور آخرت میں کچھ بھی نہیں، اور یہ کہ ہمیں پھر جانا ہے اللہ ہی کی طرف، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے جہنمی ہیں۔ سو تم جلد یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے اسے بچا لیا ان برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ جہنم کی آگ جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا تو تم داخل کرو فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں، اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا اب تم دور کر دو گے ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے بے شک سب ہم اسی میں ہیں، اور بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔
اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے داروغہ سے، جہنم کے جو فرشتے نگہبان ہیں جہنم کے، کہ اپنے رب سے دعا کرو ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے تو تم پکارو اور نہ ہوگی کافروں کی پکار مگر بے سود۔ بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی عذر کوئی بھی، اور ان کے لیے لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت توریت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو توریت کا وارث بنایا، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے نہ کردہ گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں۔ شام اور صبح، بے شک جو لوگ اللہ کی یاد میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو ان کے دلوں میں تکبر، بڑائی کی ہوس کے سوا کچھ بھی نہیں، جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں۔ بس آپ اللہ کی پناہ چاہیں، بس بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور برابر نہیں نابینا اور بینا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور نہ وہ جو بدکار ہے، بہت کم مگر تم غور و فکر کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور ایک تمہارے رب منٹ نے اب کہا یہاں تم پر مجھ رک سے، دیجیے، ایک منٹ آگے والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار، دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا پروردگار، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ڈائریکٹ مجھے پکارو، کوئی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بزرگوں کے، کوئی جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں آپ ان کے پاس مت جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اب میں کیا ہی دعا کروں اللہ سے، کیا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا؟ تو اس کا ایک ایگزامپل ہم کو کیا ملتا ہے؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ جب شیطان کی بات سن سکتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سن سکتا؟ بنی اسرائیل دیکھیے کہ کیسے انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرتے گیا، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے انعامات کیے، سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے، من اور سلوا ان کے لیے اتارا گیا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کو بادلوں کا سایہ کیا گیا، پھر ان کے کھانے اور پینے نہر کا انتظام کیا گیا۔ کیسے یہ وہ بنی اسرائیل ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ تو یہاں پر دعا جو ہے عبادت ہی ہے، ایک قسم کی عبادت ہے نا، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں نا چلتے پھرتے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ عبادت میں ہی مصروف ہیں، آپ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ حدیث بھی ہے نا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ اس سے صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا یہ پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کئی لوگوں نے کسی کو مشکل کشا بنا کے رکھا ہے، کسی کو حاجت روا بنا کے رکھا ہے، کسی سے جا کے اولاد مانگتے ہیں، کسی سے جا کے رزق مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اب دیکھیے کہ ہمارے رشتہ دار ہے کوئی، آپ ایک بار جائیں گے، دو بار جائیں گے، تین بار جائیں گے، چوتھی بار وہ تنگ پڑنے لگیں گے، آپ کو انجان مارنے لگیں گے کہ یار یہ تو صدا مانگنے آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے نا مانگنے سے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگے، اور اگر نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندے مجھ سے چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے چلے۔ ہم دیکھیں کہ کس سے ہم مدد مانگنے چلے جاتے ہیں، فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہمارا رشتہ دار، فلاں ہمارا دوست ہے، فلاں ہمارا بہت قریبی رشتہ دار ہے، یہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت، آپ دیکھیے کہ اگر آدھی رات کو کسی کے گھر جا کے کھٹکا ماریں گے، آپ کو کچھ چاہیے، پیسے چاہیے، کوئی ایسی مجبوری آ گئی، وہ تنگ پڑے گا کہ یار تم نے میری نیند خراب کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھیے آدھی رات کو بھی آپ کے لیے تیار ہے دعائیں قبول کرنے کے لیے، بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کب آئے گا اور کب میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پکارنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے،
کوئی بھی ٹائم آپ اس کو پکارو. اور جس کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ سمجھ کر پکارتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی وہ پکار رہا ہے میری پکار کو سن رہا ہے. اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا کہ میں کہیں سے بھی پکاروں, چاہے میں بستر میں سے پکاروں, چاہے میں راستے میں سے پکاروں. اب راستے میں آپ کوئی ایسے راستے پر چلے گئے جہاں پر آپ کو راستہ نہیں سمجھ آ رہا, بھٹک گئے آپ, وہیں سے آپ اللہ کو پکاریں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مسجد دیکھیں, کہ کوئی جانماز ڈھونڈیں, کہ کوئی وضو کریں پھر ہی کوئی دعا آپ کی قبول کی جائے گی. نہیں, بلکہ آپ کہیں بھی ہو, کہیں بھی جس حالت میں ہو, چاہے آپ پاکی کی حالت میں ہو چاہے آپ ناپاکی کی حالت. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, پیریڈز کی حالت میں دعائیں نہیں کرتے, پیریڈز کی حالت میں کوئی ذکر نہیں کرتے. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اچھا یہ ناپاکی کی حالت میں تو میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. ایسا سنا آپ نے کبھی کوئی حدیث میں یا کوئی روایت میں؟ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہمارا کیسا ہونا چاہیے, توکل کے ساتھ, امید کے ساتھ کہ میری اگر کوئی بات سن سکتا ہے تو وہ صرف اللہ سن سکتا ہے. اور وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میں اس کو مانگ کر کبھی میں بیکار نہیں ہوا, مطلب میری دعا کبھی ضائع نہیں ہوئی. یہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی دعا قبول کرتا ہے, اور انسان ہر وقت اس کو پکارے. کیسے پکارے؟ جیسے اس کو پکارنے کا حق ہے, اس کی تعریف کرے. اب یہ نہیں کہ دیکھیں جب ہم اللہ کو پکارے نا, تعریف بھی کیا کریں اللہ کی, حمد و ثنا کیا کریں, درود و سلام بھیجا کریں, اب نبی پہ درود و سلام بھی بھیجے, اللہ کی تعریف. اب دیکھیے کہ نا سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اس کے پہلے ہم نے کیا تمہید بانی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ کی تعریف ہم نے بیان کی. پھر بعد میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. آپ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی کو ادھار پیسے مانگنے جاتے ہیں, آپ کال اٹھا کر سیدھے ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے دیکھیں مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے, مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت, بلکہ آپ کیا کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ, کیسے آپ کے بچے کیسے ہیں, خیریت سے ہیں کیا. آپ تھوڑی سی باتیں ذرا ادھر ادھر کی کرتے ہیں, پھر بعد میں جا کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکارنے کے لیے کیسے ہونا چاہیے ہمارا طریقہ, کہ اللہ کی تعریف بیان کریں, اللہ کی بڑائی بیان کریں, پھر اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں اور صرف تجھ ہی سے مانگتی ہوں مدد, اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا پکا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ ہمارا توکل ہونا چاہیے, کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا وہ فلاں ہے نا تو وہ دے دیں گے, وہ فلاں ہے نا تو میرا کام ہو جائے گا, میں ان کے پاس جاؤں گی نا وہ مجھے اچھی طریقے سے پہچانتے, وہ میرا کام ضرور کر دیں گے, وہ ڈاکٹر ہے نا تو وہ اچھی دوا دیتا ہے, وہ میری بیماری ضرور دور کر دے گا. نہیں, یہ توکل نہیں ہے. توکل کیسا ہے, اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, چاہے دنیا کی طاقت پوری ایک طرف ہو جائے. تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اللہ دعا مانگنے سے خوش بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی قبول ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے, کبھی بہت دیر میں جا کر قبول ہوتی ہے. تو دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی, اس میں بھی ہمارے لیے کتنے پلس پوائنٹ ہیں. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ ساری دعائیں ہمارے لیے جمع ہو رہی ہیں, بینک میں جمع ہو رہی ہیں آپ کی دعائیں, اور جب آپ کو قیامت کے دن نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو وہ دعا نیکیوں کی شکل میں آپ کو ڈالی جائے گی آپ کے ترازو میں. انسان اس وقت سوچے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور دنیا میں تو انسان کتنی جلدی کرتا ہے, ایک بار دعا کرتا ہے, 2 بار دعا کرتا ہے, سوچتا میری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی, ہاں میری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی, اللہ تو میری بات ہی نہیں مانتا. تو یہ اس طریقے سے دعا کا دیر سے قبول ہونا, جلدی قبول ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین جو فیصلہ کرتا ہے, جو وقت ہوتا ہے, جتنی دیر اس نے دعا مانگنے میں لگائی اور وہ مدت جیسے اس نے عبادت میں گزاری, تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے. اب دیکھیے نا کہ جب انسان پریشان حال ہوتا ہے, کیسے تہجد کرتا ہے, کیسے اس کی تہجدوں میں اٹھتا ہے, لمبے لمبے سجدے کرتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. اب اگر پریشانی نہ آئی تو انسان کیوں روئے, انسان تو ہنسی خوشی سے زندگی گزارے. اب پریشانی آئی تو وہ دعا مانگنے بیٹھا, تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے بندے کا مانگنا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے, اس کو عطا کرنا بھی ڈیلے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے, کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو رحمت ہے, نہیں دے رہا ہے تو رحمت. کوئی چیز ہمیں مل کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی. اب کبھی کبھی کوئی انسان دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد عطا کر, اسے اولاد نہیں عطا ہو رہی, کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے خون کے آنسو بن جاتی, اور وہ اس سے پناہ مانگنے لگ جاتا, تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں عطا کر. اور انسان سوچتا ہے میں اتنے سالوں سے اللہ سے ایک اولاد مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد تک نہیں دی. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر اس کو اولاد ملتی تو وہ اس کی ایسی تربیت نہیں کر پاتا, اور وہ ایسی اور ایسی ہو جاتی.
تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں قبول کر رہا تھا. کوئی چیز جو ہم مانگ رہے ہیں جو ہم کو نہیں مل رہی ہے اس پر بھی توکل ہونا چاہیے کہ ضرور ہمارے لیے اس میں بہتری. اگر یہ ہمیں نہ ملی تو بھی بہتری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں، ہم کو بعد میں عطا کرے. اور پھر مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، سجدوں میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم پھر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے نا بندہ، مقرب ہو جاتا ہے، اللہ کے مقرب بندہ بن جاتا ہے نا. تو وہ دیکھیے کہ اس کے درجات بھی کیسے بڑھ جاتے ہیں، دعا مانگ مانگ کے، سجدے کر کر کے، لمبے سجدے کر کر کے. تو یہ اس دعا کا بھی یہاں پر فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یا خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن کچھ لوگ کیسے ہیں کہ وہ دعا مانگنے میں دیر کر دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اکڑ رکھتے ہیں، نہیں مانگتے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عنقریب ذلیل و خوار ہو کر پھر وہ لوگ جنت میں جہنم میں داخل ہوں گے. آگے کی آیت پڑھی، آیت نمبر 61. اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور دن دکھانے کو روشن بنایا. بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں صورت دی، بہت ہی حسین صورت دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، سو برکت والا ہے اللہ سارے جہان کا پروردگار. آیت نمبر 65. وہی زندہ کرنے والا ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، پس تم اس کی عبادت خالص کر کے اسی کو پکارو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سارے جہان کا پروردگار. آپ فرما دیں بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جس کی تم پوجا کرتے ہو. جب میرے پاس آ گئیں میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنی گردن جھکا دوں، وہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ماں کے پیٹ سے بچہ سا، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت ہو جاتا ہے اس سے قبل، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقرروں کو پہنچو. مقصد یہ ہے تاکہ تم سمجھو. آیت نمبر 68. وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے، اور پھر جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات سے جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھرے جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پس وہ جلد جان لیں گے. آیت نمبر 71. جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. پھر کہا جائے گا ان کو، کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ اس سے قبل تم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق خوش ہوتے پھرتے تھے، اور بدلہ ہے اس کا جس پر تم اتراتے تھے. آیت نمبر 76. تم جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہنے کو، سو بڑا بننے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے قبل ہم آپ کو وفات دے دیں، ہر حال میں وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے جن کا کچھ حصہ حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، تو ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا. اور کسی رسول کے لیے نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لے آتے. سو جب اللہ کا حکم آ گیا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل اس وقت گھاٹے میں رہ گئے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو اس میں، ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ہے ان میں بہت سے فائدے، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی مراد منزل مقصود کو پہنچو، اور ان پر کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو. آیت نمبر 80.
1 اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ بس کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے قبل تھے، اور وہ تعداد اور قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور وہ زمین میں ان سے بڑھ چڑھ کر آثار چھوڑ گئے جو وہ کام کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم اس سے منکر ہوئے جو اس کے ساتھ ہم شریک کرتے تھے۔ تو اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر گھاٹے میں رہ گئے۔ سورہ حامیم، سجدہ۔ حامیم، یہ کلام نازل کیا ہوا ہے نہایت رحم کرنے والے مہربان اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کی آیتیں واضح کر دی گئی ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ سو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، بس وہ سنتے نہیں۔ آیت نمبر 5 اور انہوں نے کہا اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پر پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو، بے شک ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا ہے، پس تم سیدھے رہو، اس کے حضور اور اس سے مغفرت مانگو۔ اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ جو آخرت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 8 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی ہے سارے جہانوں کا رب پروردگار، اور اس نے اس زمین کو اس کے اوپر آسمان پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، اور اس نے 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور ایک دھواں تھا، وہ ایک دھواں تھا اور اس نے اس سے زمین سے کہا تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 12 پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے بھی، یہ غالب علم والے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک چنگھاڑ سے جیسی چنگھاڑ سے عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا۔ آیت نمبر 14 جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتارتا، بس تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم بے شک اس کے منکر ہے۔ پھر جو عاد تھے وہ ملک میں غرور کرنے لگے ناحق، اور وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ۔ بس ہم نے بھیجی ان پر نحوست کے دنوں میں تند و تیز ہوا تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں۔ آیت نمبر 16 دنیا کی زندگی میں اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور رہے سمود تو انہیں ہم نے راستہ دکھایا اور انہیں ہدایت کے مقابلے پر اندھا رہنا پسند کیا تو انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی ذلت کے عذاب نے، اور اس کی سزا جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 18 اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور وہ جو پرہیزگاری کرتے تھے، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، تو وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے گوشت پوست گواہی دیں گے اس پر جو وہ کرتے تھے۔
اور وہ اپنے گوشت پوش سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس نے اللہ نے گویائی دی جس نے ہر شے کو گویا فرمایا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ایک منٹ اور رکیے، جو تم اب کچھ یہاں پر چھپاتے دیکھیے، ہو۔ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 21 میں، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیا کہیں گے وہ لوگ جب ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی؟ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا نا کہ انسان کی کھالیں، گناہ گاروں کی کھالیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، تو وہ کیا کہیں گے ان سے، اپنی کھالوں سے، کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی بخشی ہے، مطلب اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی بار، یعنی کہ اس سے کیا پتا چل رہا ہے، اعضاء جو باڈی کے پارٹس ہیں، کہ ان کے اعمال کے اثرات اور ان کی گواہی پتا چل رہی ہے، کہ ان کے ظاہر ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اچھے یا برے اعمال بجا لاتا ہے، کہ یہ کرامن کاتبین اس کے اعمال نامے میں سب کچھ اعمال درج کرتے جاتے ہیں، اور بلکہ ان کے جیسے کہ اب پیر سے کیا انسان عمل کر رہا ہے، ہاتھوں سے کیا عمل کر رہا ہے، ہاتھوں سے کیا گناہ ہوتا ہے، آنکھوں سے کیا گناہ ہوتا ہے، جیسے ہاتھوں سے انسان چیٹنگ کر رہا ہے، کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، آنکھوں سے کیا گناہ ہے، آج کل موبائل سے ہی دیکھیے کہ سارے باڈی پارٹس گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، کان، آنکھیں، ہاتھ ہمارے، یہ کیا کیا چیزیں انسان تنہائی میں کیا گناہ کر رہا ہے اس کا، کہ یہ انسان کو نہیں پتا، کہ دوسروں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ موبائل ایک ایسی چیز ہو گئی آج کل، بہت سارے اور بھی گناہ ہے جس کا بھی ہم ذکر نہیں کر سکتے ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں دیکھیے کہ ہمارے سارے باڈی پارٹس اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو انسان کیا کیا اس سے گناہ کر رہا ہے، یہ تو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، کہ انسان نے آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، میوزک سنی، آنکھوں سے کیا دیکھا، مووی دیکھی۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ سیریل اچھا ہے، وہ اس میں اچھی باتیں بتائی گئی ہے، نماز روزے کا ذکر ہے، لیکن اس میں دیکھیے کہ نامحرموں کو بھی تو دکھایا جا رہا ہے نا، تو ہم کو تو منع کیا گیا نامحرموں کی طرف دیکھنے سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گی، اور یہ زبان، گوشت، پٹھے، ہر چیز جو ہے انسان کی، ساری چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، جس کو انسان اتنا سجاتا تھا، سنوارتا تھا، اس کا خیال کرتا تھا۔ اپنے جسم کا دیکھیے نا، انسان کتنا خیال کرتا ہے، کتنا کیئر کرتا ہے، اپنے فیس کا، اپنے بالوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا کتنا خیال کرتا ہے، اور یہی ساری چیزیں انسان کے اس دن خلاف ہو جائیں گی، اور کہیں گی کہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دیں گی، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کس کو پتا چلے گا، میں چپکے سے کر رہا ہوں۔ اب کوئی موبائل اپنے بلینکٹ میں یوز کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ہی پتا ہے خالی، لیکن یہ دیکھیں کہ شولڈرز پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ہمیشہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھیں، گھر میں ماں باپ نہ دیکھیں، بہن بھائی نہ دیکھیں، دوسرے لوگ نہ دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ پھر یہ کہ تمہارا یہی گمان تم نے اپنے پروردگار کے متعلق رکھا تھا جو تمہیں لے ڈوبا، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ پھر آگے دیکھیے، اب وہ اگر صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ یہ کہیں کہ نہیں نہیں، ہم کو برداشت نہیں ہو رہا، ہم اتنا نہیں جل سکتے۔ اب انسان دیکھیں نا، گرمی ہو گئی، انسان کیا کرتا ہے، فوراً فین کھول لیتا ہے، نہیں نہیں مجھے اب تو گرمی برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ فوراً اے سی کھول لیتا ہے۔ اب سردی برداشت نہیں ہو رہی، فوراً سویٹر پہن لیتا ہے۔ اس کو یہاں پر آپشنز ہیں، لیکن وہاں پر کوئی آپشن نہیں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ صبر کرے چاہے نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہم تیرے عذابوں پر صبر نہیں کر سکتے، اللہ تو رحم فرمانا، اللہ تو رحم فرمانا، اللہم لا تجلنا منہم۔ اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دی ہیں، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانًا، ہم نے قرین جو پڑھا تھا نا پہلے، پیچھے جو ہم نے قرین پڑھا تھا، یہ قرآن قرین کی جمع ہے، قرین کی جمع قرآن۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے برے کام بھی خوشنما کر کے دکھا دیے۔ ایسے ہم نشین ان کے ساتھ مسلط کر دیے اللہ تعالیٰ نے، جو آگے سے پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے۔
اب آپ دیکھیے کہ قرین کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنے کردار کے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے نا، اپنے جیسا اس کا نیچر ہوگا ویسے ہی اس کے دوست ہوں گے. اگر تو کوئی نیک انسان ہے تو اس کے سارے دوست نیک ہوں گے، اگر تو کوئی برا انسان ہے اس کے سارے دوست برے ہوں گے، اور وہ برائی پر بھی اس کو کیا کہیں گے؟ شاباشی دیں گے. قرآن کا قرین کی جمع جس کا معنی کیا ہے؟ اصل دیکھا جائے اس کا معنی ہم عمر ساتھی، جو ہر چیز میں اس کے ساتھ ہے، جیسے کھیلنے میں کودنے میں. بچپن کے کوئی دوست ہوتے ہیں، اسکول کے کوئی فرینڈس ہوتے ہیں، کالج کے کوئی فرینڈس ہوتے ہیں، کوئی پڑوسی والے فرینڈس ہوتے ہیں. تو یہ سارے کیسے ہیں؟ اس کی اچھائیوں میں بھی اس کے نیک اگر ہے تو اچھائیوں میں اس کا ساتھ دیں گے. آپ دیکھیے کہ جو آپ کے اچھے دوست ہیں آپ کو بار بار لنک بھیج رہے ہیں، آپ کو بار بار ریمائنڈرز بھیج رہے ہیں کہ آپ لنک جوائن کریے، کلاس جوائن کریے، یہ اچھے دوست ہیں نا. ابھی اگر کوئی انسان اگر کوئی دیکھیے کہ چور ہے، ڈاکو، اب چور ڈاکوؤں کا گروہ ہے، اس میں ایک شخص آ کے اپنی چوری کی واردات سنا رہا ہے کہ میں نے تو ایسے مارا، میں نے تو ایسے قتل کر دیا، میں نے تو اتنا لوٹا. تو باقی چور اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو شاباشی دیں گے کہ ہاں واہ واہ واہ، تم نے کیا اچھا کام کیا، دیکھو ہم تو نہیں کر سکے، تم نے کر دیا. تو اس کے دوست کیسے ہیں؟ خراب دوست ہیں، تو اس کو خراب باتوں پر اس کو شاباشی دیں گے. اور اگر تو آپ کے دوست اچھے ہیں تو آپ کو اچھی باتوں پر خوش ہوں گے. ارے واہ تم نے روزے بھی رکھ لیے، ارے واہ تم تو کلاس بھی جوائن کرنے لگی، ارے واہ تم تو بہت اچھا بولنے لگی ہو، ارے تم تو اتنا اچھا ایکسپلین کرنے لگی ہو. یہ جو قرین ہوتے ہیں نا، اچھے یا برے قرین ہونے کا یہاں پر فائدہ بتایا جا رہا کہ اگر اچھے قرین ہیں تو تمہیں اچھائیوں کی طرف بلائیں گے. تو اپنے دوستوں کو بار بار یہ میں کہتی ہوں کہ اپنے دوستوں کو چیک کیا کریں. اگر آپ کے دوست دنیا دار ہوں گے نا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی دین کی بات نہیں کریں گے، وہ صرف دنیا کی باتیں ہوں گی. یہ شاپنگ کرنا ہے، یہ ڈریس خریدنا ہے، یہ میک اپ کرنا ہے، یہ پارلر جانا ہے، یہ ایسے گھومنے جانا ہے، یہ میں وہاں گئی تھی، یہاں کے فوٹوز میں بتا رہی ہوں، یہ ویڈیوز دیکھو، یہ ان کے ہے، یہ فلاں کے، یہی باتیں چلیں گی بس. اور اگر آپ کی کوئی دیندار دوست ہے، آپ اس کے پاس جتنی دیر بیٹھیں گے وہ آپ کو کوئی حدیث سنا دے گی، وہ آپ کو باتوں باتوں میں کوئی قرآن کی کوئی آیت بتا دے گی، وہ باتوں باتوں میں کوئی دعا بتا دے گی. اس طریقے سے اچھے دوستوں کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے ہیں. جو شیطان دوست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، چلو کچھ نہیں ہوتا، کیا ہوا، اتنی بار کیا تو کیا ہوا، اور ہمیشہ تو تم اتنے نیکی کے کام کرتی ہو نا، چلو کچھ نہیں ہوتا. وہ ایسے شیطان دوست ایسے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اگر 10 بچیوں کا گروپ ہے، اس میں سے 9 پردہ نہیں کر رہے تو ایک کو بھی نہیں پردہ کرنے دیتے ہو. چلو چھوڑو، کیا تم پردہ کرنے لگی ہو، ابھی کیا عمر ہے تمہاری، کیا عبادتوں میں مصروف ہو رہی، کیا کلاسوں میں جا رہی ہو، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، زندگی پڑی ہے، ابھی کر لینا نا، ابھی تو انجوائے کا ٹائم ہے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہ یہاں پر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں. انسان شیطان کیسے اس کو کرتا ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہوتا، تم کر لو، کچھ نہیں ہوتا، گناہ کر لو، کوئی نہیں ہوگا. یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس کو یہاں پر ابھارا جاتا ہے. شیطانی دوست جو ہوتے ہیں نا تو وہ اس کو ابھارتے ہیں. تو ان پر بھی وہی حکم الہی ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یعنی وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان کے اوپر بھی وہی بات شامل ہو گئی کہ کیسے وہ لوگوں کو بھی وہی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے ہوگا. اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب آ جاؤ گے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ان کا کیا ایک تھا پلان، ان کا کیا تھا کہ جب بھی جو بھی کوئی شخص قرآن سنتا تو قرآن کی بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی نا. اب ظاہر ہے ان کو قرآن سمجھتا تھا، یہ سب عربی والے تھے، عرب والے لوگ. تو یہ جب بھی قرآن سنتے تھے ان کے، اب یہ دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں اب اتر رہا ہے نا، ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، اس کو اردو میں سمجھ رہے ہیں، تو ہم کو اتر رہا ہے نا ہمارے دلوں میں کہ کیسے ہوتا پھر کہ اگر وہ کر سکتا ہے اس طریقے سے انسان، تو اس کے لیے آسانی کیسی ہے اس کی لینگویج میں سمجھنا. تو جب وہ لوگ سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ قریش مکہ سخت خوف زدہ رہتے تھے کہ اگر ان کے گھر والوں نے، ان کے بچوں نے قرآن کو سن لیا تو کہیں یہ ایمان نہ لے کر آ جائے، کہیں یہ قرآن ان کے دلوں میں نہ اتر جائے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہیں یہ لوگ. ایسے لوگ بچنا چاہتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، جب بھی ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ، چاہے کہ ان کے دلوں میں ان کو سنائی نہ دے. یہ دیکھیں ابو جہل ہے اور یہ سارے لوگوں نے کیا پابندی لگائی تھی کہ قرآن نہیں سنیں گے. ان کا دوسرا قدم تھا، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ یہ قرآن نہیں سنیں گے، اور ایسی پابندی لگائی، اور بعد میں خود ہی اتنا اٹریکٹ ہو گئے اس کی طرف کہ وہ خود ہی جا کر سننے لگے. چپکے سے جا کر رات میں کھڑے رہ کر سنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو چپکے سے جاتے تھے، چھپتے چھپاتے کہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لے.
کیونکہ انہوں نے خود ہی بات کہی تھی نا کہ ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، اور جا کر خود ہی سنتے تھے۔ ابو جہل ہے اور ان کے جو سردار تھے ساتھ میں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جا کر سنتے تھے، اور قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ اور ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے جو برے سے برے کام وہ کرتے رہے، ان کا ضرور بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا۔ یہ بدلہ ہے جو وہ جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور قیامت کے دن کافر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں گے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غمگین ہو، اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارا جو جی چاہے کرو ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسی جنتوں میں داخل فرما۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور اس شخص سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دیکھیے کہ آپ کے وہ جو دوست ہیں نا، جو آپ کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی تنگ نہ پڑے، کبھی ان کو لسٹ میں نہ نکال، اور بلکہ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو آپ کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ بڑی آپ کے لیے، میں نے اس سے پہلے 2-3 دن پہلے ہی ڈالا تھا نا میں نے میسج گروپ میں، اگر آپ لوگوں نے پڑھا، تو یہ آپ کے لیے قیمتی خزانہ ہے، ایسے لوگ جو آپ کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اننی من المسلمین، کیا کہا اس نے؟ ایک تو عمل صالح بھی کیے، نیکیوں کی طرف بھی بلایا، اور کیا کہا؟ اننی من المسلمین۔ ہم سب بھی کہیں دل میں، اللہ میں بھی فرما بردار ہوتی ہوں، اللہ تیری فرما بردار، صرف تیری فرما بردار۔ آپ لوگ بھی اپنے اپنے دلوں میں ضرور کہیں کہ اللہ، جب بھی آپ پڑھیں نا ایسے الفاظ، تو آپ فوراً کہیں کہ اللہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہونا چاہتی ہوں۔ اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کو ایسی بات سے دفع کیجئے جو اچھی ہو۔ آپ دیکھیں گے جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ تھے جو آپ سے دشمن تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہی دوست بنا دیا۔ اس میں حضرت عمر کا بھی بات آتی ہے کہ پہلے وہ دشمن تھے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا دوست بنا دیا۔ پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ دیکھیں یہاں پر کیا سکھایا جا رہا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ کبھی برے خیالات آ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے، کبھی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے پناہ مانگنا ہے، شیطان مردود کی پناہ۔ تو کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو السمیع العلیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تمہیں فی الواقع اس کی عبادت کرنا منظور ہے۔ پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھیں تو آپ کے پروردگار کے پاس سے جو لوگ ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی، کہ کبھی نہیں تھکتے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، تھوڑا لمبا ہم نے قیام کر لیا، ہم تھک گئے، تھوڑا رات میں اٹھ کے تہجد لمبی پڑھ لی، تھک گئے، پوری نمازیں کھڑے رہ کے پڑھ لی، ہم تھک گئے، آخری میں بیٹھ گئے، سنتیں پڑھنے بیٹھ گئے، نفل پڑھنے بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارا طریقہ۔ تو لیکن یہ کیسے ہیں؟ ہر وقت تسبیح میں مصروف۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین میں زمین سونی اور بے آباد پڑی ہوئی ہے، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات سے غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ قیامت کے دن امن و امان میں رہے گا۔ اور جو تم جو چاہتے ہو کرو، جو کچھ تم اللہ تو کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس کافی ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے
اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا تھا، اور بے شک آپ کا پروردگار معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عربی بنا دیتے تو کافر کہتے اس کی آیات واضح کیوں نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ قرآن اجمی زبان میں نازل ہوتا تو کفار کا اعتراض ہوتا نا، کہ ضد اور ہٹ دھرمی ان کی ہوتی تھی کہ ہم کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ تو ہماری زبان میں ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اس کی آیات واضح بیان فرمائی۔ یہ کیا یہ کیا کہ کتاب تو اجمی زبان میں ہو اور مخاطب عربی ہو۔ آپ ان سے کہیے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے۔ دیکھیے کہ ہم نے بار بار یہ پڑھ لیا نا، اب آپ لوگوں کو یہ بات دل میں پکی ہو جانی چاہیے کہ یہ کیا ہے، هو للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا ہے، ہدن اور شفا، ہدایت اور شفا ہو رہی ہے نا، ہمیں اس سے مل رہی ہے نا، شفا بھی مل رہی ہے، ہدایت بھی مل رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر روز ہمیں ہدایت مل رہی ہے اس سے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی کہ ایسے ڈانٹ ہے، اور وہ قرآن ان پر دھندلا ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کا حال تو ایسا ہے جیسے کہیں دور جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہو۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یہ لوگ بھی اس قرآن کی نسبت ایسے شک میں پڑے ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ چلیے یہاں تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔